اسلام آباد کے بعد ورجن اسٹاک، امریکہ اور ایران میں پیس ٹاک۔ پاکستان کی ثالثی میں امریکہ اور ایران کے سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مذاکرات میں شرکت۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، جیرڈ کوشنر اور اسٹیو وٹکاف شریک۔ ایرانی اسپیکر باقر کالباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کی شرکت۔ قطری وزیر اعظم کی قیادت میں وفد 20 ثالث کی حیثیت سے شریک ہوا۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق مذاکرات میں مفاہمتی یادداشت کے تمام پہلو شامل ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ورجن اسٹاک میں مذاکرات کے آغاز پر میڈیا سے بات چیت کہا، ایک تاریخی اور عظیم دن کے شاہد ہیں جو دنیا کو امن کی طرف لے کر جائے گا۔ براہ راست مذاکرات کی راہ ہموار کرنے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جرأت مندانہ ویژن کو تہہ دل سے سراہتے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا مذاکرات کے لیے اہم کردار ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات میں اہم پیش رفت کی۔ ایران کے ساتھ ماضی کا صفحہ پلٹنا اور تعلقات کو نئی شکل دینا چاہیے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی برگن اسٹاک میں مذاکرات کے موقع پر گفتگو۔ بولے، صدر ٹرمپ نے کہا ہے نئے باب کا آغاز کریں، چاہتے ہیں ایران کے عوام کے ساتھ تعلقات میں بہتری آ سکے۔ مسائل حل کرنے کے لیے پہلی بار ایرانیوں سے براہ راست ملاقات کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ ایک مکمل علاقائی جنگ بندی کے لیے پرعزم ہیں۔ صدر ٹرمپ مشرق وسطیٰ کو مختلف دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ امن و استحکام کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں تیل اور گیس کے آزادانہ بہاؤ کو یقینی بنانا چاہتے ہیں۔ آبنائے ہرمز کو کھول دیا اور مزید کام کرنے کے منتظر ہیں۔ ایران اپنے جوہری منصوبے فوری ترک کرے۔ لیبنان جنگ بندی کے حوالے سے اہم پیش رفت کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ لیبنان اور اسرائیل کے درمیان امن کے حصول کے لیے کام جاری رکھیں گے۔ میری زندگی میں دو بہت اہم لوگ ہیں، ایک بھارتی اور ایک پاکستانی۔ بھارتی میری اہلیہ ہیں اور پاکستانی فیلڈ مارشل عاصم منیر ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا دلچسپ جملہ۔ ورجن اسٹاک میں مذاکرات کے موقع پر امریکی نائب صدر کی پاکستانی قیادت کی کھل کر تعریفیں۔ بولے، پاکستان کے کردار کو دنیا بھر میں سراہا گیا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا کردار قابل تحسین ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر بہترین سپہ سالار ہیں۔ پچھلے 3 ماہ میں فیلڈ مارشل سے سب سے زیادہ بات چیت کی۔ فیلڈ مارشل کی قیادت کے بغیر یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ جے ڈی وینس نے میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں کہا، پاکستان نے امن کے لیے بہترین کام کیا، پاکستان سے خاص محبت رکھتے ہیں، اس نے جو کچھ کیا اس کے لیے شکر گزار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی نائب صدر کی ملاقات۔ جے ڈی وینس وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے گلے ملے، گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ دونوں کے درمیان خیر مقدمی کلمات کا تبادلہ۔ ایران امریکہ مذاکرات اور اسلام آباد ایم او یو پر عمل درآمد سے متعلق بات چیت۔ اسٹیو وٹکاف نے مائے بردر کہہ کر فیلڈ مارشل کو گلے لگایا۔ تکنیکی سطح کے مذاکرات کے حوالے سے بھی گفتگو۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کوشنر بھی موجود۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایران امریکہ مذاکرات میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ کے شہر برگن اسٹاک پہنچے۔ شہباز شریف کی مقامی صحافیوں سے جرمن زبان میں بات چیت۔ پاکستانی اور ایرانی قیادت کی سوئٹزرلینڈ کے پرفضا مقام پر ملاقات۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایرانی اسپیکر باقر کالباف نے ملاقات کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی شرکت۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی موجود تھے۔ دو طرفہ تعلقات سمیت ایران امریکہ تکنیکی مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے مختلف تجاویز پر تبادلہ خیال۔ ایرانی قیادت نے معاہدے میں پاکستان کے کلیدی کردار پر شکریہ ادا کیا۔ باقر کالباف کی قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن سے ملاقات۔ عباس عراقچی اور سوئس وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی۔ ایرانی اور سوئس حکام کی وفود کی سطح پر بھی بیٹھک۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا، لیبنان میں جنگ بندی کو یقینی بنانا ضروری ہے۔ معاہدے پر نہ پہنچے تو ایران کو تباہ کر دوں گا۔ میرے پاس 60 دن کا آپشن ہے۔ اس اختیار کے بعد جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی عین مذاکرات کے موقع پر ایک مرتبہ پھر دھمکی۔ کہا، ایران لیبنان میں موجود اپنے حامی گروپس کو فوری طور پر فتنہ انگیزی سے روکے۔ اگر ایران باز نہ آیا تو اس پر دوبارہ انتہائی شدید حملہ کریں گے، بالکل ویسے ہی جیسے پچھلے ہفتے کیا تھا، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ سخت۔ اگر ضرورت پڑی تو آبنائے ہرمز کا کنٹرول سنبھال سکتے ہیں۔ اگر معاہدہ نہ ہوا تو ٹرانزٹ فیس بھی عائد کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے حزب اللہ کے خلاف کارروائی کی ذمہ داری شام کو دینے کا عندیہ بھی دے دیا۔ کہا، اسرائیل کی حزب اللہ کے خلاف کارروائیاں مؤثر نہیں رہیں۔ شامی صدر کو حزب اللہ کے خلاف کارروائی کے لیے با اختیار بنانے پر غور کر رہے ہیں۔ شام حزب اللہ کے خلاف مشن
ज्यादा दुरुस्ती से अंजाम दे सकता है। अमेरिका का वाहिद मुतालबा जौहरी बॉम्ब न रखने का है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान कहते हैं शहीद रहबर आला ने भी कई मरतबा ये बात कही थी जौहरी बॉम्ब न बनाया जाए। अमेरिका ने कहा सिर्फ ये बात लिख कर दस्तखत करें, जिस पर हमने दस्तखत कर दिए। मुफाहमती यादाश्त की तमाम सिक्के ईरान के हक में हैं। कतर में मौजूद $6 अरब ईरान को वापस मिलेंगे। नेतन्याहू मुज़ाकरात से सबसे ज्यादा नाखुश हैं। स्पीकर बाक़िर कालिबॉफ ने कहा शोहदा के लवाहिकीन उनसे तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए हैं। खुदा न करे वो कभी शोहदा और ईरानी अवाम के सामने शर्मिंदा हो। ख्वाहिश है मुतमईन ज़मीर के साथ अपने साथियों से जा मिले। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई कहते हैं अमेरिका की ताकत के जरिए ईरान को झुकाने की कोशिश नाकाम हुई। नाकामी के बाद अमेरिका मुज़ाकरात पर इसरार कर रहा है। दुश्मन ने खुद को वादा खिलाफ साबित किया। महतात रहना होगा, खुशफहमी से गुरेज जरूरी है। ईरानी वफ़द ने अमरीकी मुज़ाकराती टीम के साथ मुश्तरका फ़ोटो सेशन में शिरकत से साफ इनकार कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान और अमरीका के वफूद के दरमियान मुसाफहा और मुश्तरका तस्वीर की तकरीब का मंसूबा बनाया गया था। ईरानी वफ़द की अदम शिरकत के बायस लाइव नशरियात और फ़ोटो सेशन ईरानी नुमाइंदों के बगैर मुकम्मल किया गया। अमरीकी वफ़द ने कॉन्फ्रेंस हॉल से सहाफ़ियों के निकलने के लिए ईरानी वफ़द से 5 मिनट का वक्त भी तलब किया था। इसराइल रह गया अकेला, अमन मुआहिदे पर वावेला। ईरान अमेरिका डील पर शरंगेज इसराइली मीडिया का ट्रंप से सख्त नाराजगी का इजहार। हम गुस्से की आग में जलते इसराइली चैनल के एक एंकर ने ट्रंप का नाम ही बदल डाला। कहा ये डोनाल्ड ट्रंप नहीं, डोनाल्ड हुसैन ट्रंप है। ट्रंप ने लेबनान हमलों पर नेतन्याहू को झाड़ दिलाई थी। अमरीका ईरान अमन मुआहिदे में कामयाब सालिसी, पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी सिफारती कामयाबी। पाकिस्तानी क़यादत के शानदार किरदार ने मुल्क को दुनिया भर की तवज्जो का मरकज बना दिया। आलमी जरीदा ब्लूमबर्ग के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बतौर सालिस सबसे पहले अमरीका ईरान जंग बंदी माहिदे का ऐलान किया। वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत जंग रुकवाने के लिए मरकजी शख्सियात के तौर पर उभरी। पाकिस्तान ने ईरानी क़यादत से मुलाकात की, इस्लामाबाद मुज़ाकरात और मुश्किल तरीन सिफारतकारी से अमन का रास्ता हमवार किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के अस्करी सरबराह को पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया।